الرجی اسپیشلسٹ ڈاکٹر انور صاحب، جنہوں نے ملت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کو ٹائم دینے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کیمپ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کیمپ کی مگر تھوڑی سی یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا کیمپ انہوں نے لگایا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی اور اس کو بڑھانے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے کہ اس طرح کے کیمپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کیمپ جو ہے نا آگاہی کے لیے اور ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ عوام ان سے آگاہ ہو جائے کہ ہیلتھ کے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو یہ تنظیم نوجوان عمل کا یہ بہت بڑا اچھا ہی عمل ہے جو اتنے عرصے سے وہ کر رہے ہیں۔ میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں جو تقریباً 20-25 سال سے۔ تو اس کو شروع کرنے والے ہی الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحبان تھے ہمارے بلتستان سے رکھنے والے۔ اب وہ انہوں نے اب بعد میں BDF کے نام سے بنایا جی ہم نے خود۔ اب BDF کے بننے کے بعد وہاں پہ کویت ہاسپٹل بنا جی، وہ بھی ہمارے تھرو بنا الحمدللہ۔ تو یہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ کسی کو نمونیا ہوتا ہے، کسی کو کووڈ ہوتا ہے، کسی کو TB ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ، تو بہت سارے ان کو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے کیمپس ہیں۔ اسپیشلی یرکان B C ان معاملات میں جو ہے نا لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے جی۔ تو ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے نا مطلب بیسک فیسلٹیز، مطلب شوگر ٹیسٹ ہو گیا، BP کا ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا اور بیسک دوائیاں بھی مل جاتی ہیں۔ تو غریب لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو یہ چونکہ میرا علاقہ گلگت بلتستان سے ہے تو میں ان لوگوں کو بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ تنظیم والوں کو انہوں نے اتنی محنت سے اتنا لگاتار رکھا ہوا ہے۔ اب اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو یہ صاحب مخیر حضرات کو جو ہے نا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے علی شہر بھائی جو ہے نا وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ان کی اتنے ایفرٹ سے یہ تنظیم بھی چلا اور ساتھ جو ہے ایک ہسپتال بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں جو ہے نا یہ گائنی کے پرابلم بہت زیادہ ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات آج کل جو ہے نا جی یہ TB بھی بڑھ رہا ہے جی، اور ساتھ وٹامن D ڈیفیشنسی کی وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ہم لوگ جو ہے نا غذا پہ ہم توجہ دیتے نہیں ہیں، غذا کا کنٹرول وہاں کوئی ہے نہیں ہے، اور جو گندم جو دیتے ہیں وہ فیکٹریز میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اس میں سے چیزیں نکال کے سبسڈی گورنمنٹ دے رہا ہے تو آپ ایسے گندم دیں تو وہ پیس کے کھا کے بہتر رہے گا، اس میں سارے وٹامنس ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس میں پالیسی مطلب چینج کرنی چاہیے کہ بھائی کس طرح سے اب آپ جو ہے نا وہ غذا آپ کی صحیح نہیں ہوگی، 2 نمبر کا آپ جو ہے نا وہ دودھ استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر کا آپ جو ہے نا آٹا استعمال کرتے ہیں، تو وہ تمام جو ہے نا وہ ہیلتھ پہ جو پیسے لگتے ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ بھی الٹیمیٹلی اس کا بوجھ پڑ جاتا ہے جی۔ تو یہ ایسے مطلب بڑے بڑے جو میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحبان بھی بتاتے ہیں اور آپ یہ میڈیا والے بھی بتاتے ہیں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے علاقے میں جو ہے نا آپ دیکھیں جی گوشت کا مسئلہ وہ بھی یہاں سے جاتی ہے جی۔ افسوس کی بات ہے ہم سبزی بھی وہاں نہیں اگاتے ہیں تو آپ کو منرلز نہیں ملتی ہیں جی، آپ کو وٹامنس نہیں ملتی ہیں تو آپ کو 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو آگاہی میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ نمکین چائے زیادہ استعمال نہ کریں، اس میں چائے میں ایک تیزاب ہوتا ہے جی اس کو رنگ دینے کے لیے، جتنا آپ کو زیادہ ابالے گا اس میں ایسڈ نکلتا ہے، سوڈا الگ چٹ میں بتا رہا ہوں آپ، اس سے تیزاب سے آپ کو ہائپر ایسیڈیٹی ہو گیا، وہ بعد میں بکڑ کینسر ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے علاقے میں خود وہ سوڈا بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوڈے سے کیا ہوگا آپ کے بون نکالنے کے لیے، رنگ نکالنے، آپ کے بون بھی کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ دیکھیں اتنی مطلب وہاں پہ کوئی پالوشن نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو ہر آدمی آپ کو ایک پیلا نظر آئے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ سوڈا والا چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم اپنا بادام خوبانی وہ بیچ کے ہم 2 نمبر کا وہ پاؤڈر کو دودھ لیتے ہیں، پاپڑ لیتے ہیں، بچوں کو جو ہم پاپڑ دیتے ہیں جی۔ تو یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں یہاں ماؤں کو جو ہے نا آپ بچوں کو پاپڑ نہ دیں، ٹھیک ہے جی، کوشش کریں آپ گھر کی چیزیں دے دیں۔ تو اس سے یہ تمام آگاہی کی ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلتھ پریونشن جی۔ تو پھر جو چیز آپ کو مطلب بیسیکلی ایجوکیشن ہو تو جہاں 100 روپے خرچ آئے گا وہ بیچارے لوگ یہاں آ کے لاکھوں روپے لگتا ہے جی، یہاں پہ جو ابھی فیشن بنا ہے وہاں سے کردوں میں زمین بیچ کے شفا میں آ جاتا ہے، بعد میں نکلتا ہے جی میرے پاس آتے ہیں وہ سمپل جو ہے نا وہ اس کے بھی اس کا کیس تھا، یا سمپل جو ہے نا وہ لیور کا کوئی تھوڑا سا کوئی
किडनी स्टोन वगैरह जो होता मामूली, ठीक है जी, वो वक्ती तौर पे इलाज हो जाए तो ओके। अगर वो नहीं होता है तो आप उस पर आपको लाखों रुपए लगेगा, गवर्नमेंट पे भी बोझ अल्टीमेटली। और इस पे जो है ना हमारे जीबी गवर्नमेंट को जो है ना थोड़ा सा इस पे वो फोकस करने की ज़रूरत है। एक ज़माने में था जब हम बच्चे थे तो 1973 में ये हेल्थ सिस्टम उन्होंने पीपल्स हेल्थ सर्विसेज सिस्टम एक बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया, हर देहात में हर जो पढ़े लिखे आदमी को ट्रेनिंग दिया और उसके बाद छोटी छोटी दवाइयाँ होती थी वो वहीं पे दे दिया। उसके बाद फिर जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आप रेफ़र कर दिया, ठीक है जी। अभी इतने वहाँ इन्हीं कम से कम 500 के करीब डॉक्टर्स हैं। उस ज़माने में 2 डॉक्टर होते थे। 500 डॉक्टर से आपके इलाके में इलाज नहीं हो रहा है, अफसोस की बात है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब हमारे आगाह होंगे तो आप लोग मीडिया पे मतलब कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो ये चीज़ें हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आपको मालूम है, तंजीम नौजवानान अमल रावलपिंडी का एक सालाना मेडिकल कैंप अंगदपुरा असगर माल में लगाया हुआ है और मैं तंजीम नौजवानान अमल के जानिब से अली कासिम बल्ती, चेयरमैन हेल्थ प्रोजेक्ट। तंजीम नौजवानान अमल का यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है, इस मेडिकल कैंप में तमाम शोबाजात के डॉक्टर मौजूद हैं और फ्री पेशेंट को मेडिसन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ तंजीम में नौजवानान अमल ने ये जो मेडिकल कैंप है ये बाबू मोहम्मद अली पुरिक हस्पताल के डोनेशन के लिए लगाया गया है। और ये जो बाबू मोहम्मद अली पुरिक हस्पताल है जो सिकरदू में इस वक्त ज़ेर तामीर है और वहाँ पे OPD अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, बाकी जो उसकी तामीर जारी है। इस मेडिकल कैंप में हेपेटाइटिस B, C का फ्री चेकअप है, शुगर का चेकअप है और पेशेंट जैसे ही यहाँ पे चेकअप के लिए आते हैं तो उसका सबसे पहले यहाँ पे उनका नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसका वेट चेक करते हैं, फिर BP, उसके बाद शुगर का टेस्ट, उसके बाद हेपेटाइटिस B, C, उसके बाद वो स्कैन होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और बाकी वो मेडिसिन लेके चले जाते हैं।